الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سورۃ بقرہ کی سٹارٹ میں 2-3 آیات ہیں، ان کی تفسیر کریں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کلام خدا ہے، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں ایک باریک نقطہ سمجھ لے کہ قرآن پاک کن کے لیے رہنما ہے؟ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو عمل کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو عمل نہیں کرتا طوطے کی طرف سے رٹتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک حفظ کرنا ایک نفلی عبادت ہے، ہر ایک بندے پہ فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر بندے پہ فرض ہے۔ آج کل سب بندے کہتے ہیں، کچھ بندے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کریں، ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، سن تو سکتے ہیں نہیں یار۔ جس کام کا ارادہ ہو نا کر لیتا ہے انسان۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ وہاں نہیں چلے گا اللہ کے ہاں۔ یہ جس کام کے انسان کی نیت ہو نا وہ بڑا ایک دم پرفیکٹ کر لیتا ہے۔ دنیا میں کیا ماں کے پیٹ میں سارے کام سیکھ کے آتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور دنیا کا کوئی بھی کام اٹھا لیں یہ کر لیں گے، لیکن جب باری آئے گی نا قرآن پاک کی، ہم نہیں پڑھے ہوئے۔ تو اس کا بھی سمپل ایک جواب ہے، ٹھیک ہے پڑھ نہیں، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ مصلح سنا؟ پڑھ نہیں سکتا، سن تو سکتا ہے نا، سمجھ تو سکتا ہے۔ مقصد صرف عمل ہے تو کر لے، عمل کرنا۔ عمل سے جان نہیں چھوٹنی یہ بہانہ کر کے کہ میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ خیر، ھدی للمتقین، اور جو مطلب یہ قرآن پاک رہنما ہے کن کے لیے؟ جو ڈرتے ہیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اس بات پہ چھوٹ نہیں ہو جائے کہ تو بڑا پڑھتا تھا، تو بڑا بات، جب تک عمل نہیں کریں گے۔ مین مقصد تو عمل ہے۔ قرآن پاک تبھی فائدہ قرآن پاک ہو کہ ہمیں دے گا جب ہم عمل کریں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں کرنا، تو پھر کیا فائدہ؟ بلکہ یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک بندہ نہیں نہ پڑھتا، ٹھیک ہے اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بندہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ نے شعور، عقل، علم، توفیق سب کچھ دیے، لیکن اس کے باوجود نہیں پڑھتا، اس سے تو پھر ڈبل پنشمنٹ ہوگی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے کہ عبادات ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ایک ویزیبل عبادت ہے۔ اذان ہوئی، نماز پڑھی، سب نے دیکھا، پڑھ لی۔ رمضان چل رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ حج آ جا رہے ہیں، پتہ ہے۔ زکوٰۃ کوئی فقیر آ گیا، ادا کر دی، پتہ ہے۔ انویزیبل، غیب، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مراد ہے؟ کہ کچھ عبادات ہوتی ہیں کہ انویزیبل ہوتی ہیں، جیسے توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے۔ کوئی بندہ اندر اپنے آپ میں لڑ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی ایک عبادت کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ اگر وہ صبر کر رہا ہے تو ایک عبادت کر رہا ہے۔ ایک بندہ توکل کر کے بیٹھا ہے، کوئی کام ہے، کشمکش میں ہے، لیکن اس نے سٹارٹ اللہ کے نام پہ کیا کہ یار میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ کے، تو وہ بھی ایک عبادت کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے۔ اللہ نے عطا کوئی نعمت کی ہے، کچھ انعامات کیا تو اس پہ شکر کر رہا ہے۔ فرعون نہیں بڑھ رہا، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ نظر نہیں آتی، اس سے یہ کوالٹیز جس کے اندر ہے نا، صبر، شکر اور توکل، جس کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہیں، صبر، شکر اور توکل، تو یہ سمجھ لیں یہ غیب پر ایمان لانے والا بندہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، جو آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مطلب خشوع و خضوع کے ساتھ، وقت پہ پابندی، وقت، جماعت کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس سلام پھیرا اور نکل گئے، دعا بھی نہیں مانگی، نفل سنتیں یہ تو بعد کی بات ہے، دعا بھی نہیں مانگی، بس فارمیلٹی پوری کی اور نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو ایمان لاتا ہے غیب سے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ان میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہ بہانے نہیں چلنے کہ میں کیا خرچ کروں، ہمارے تو اخراجات ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ دیا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جو بھی دیا ہے ان میں سے خرچ کر، کوشش تو کر، دے تو صحیح، پتہ چلے کہ تو نے دیا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اگر ہم یہ 2-3 آیتیں شروع سے پکڑ لیں تو کیا ہے؟ لیکن آج ہم جس پہ بھی مطلب کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ، سمجھ کے پڑھ، ٹائم نہیں ہے، کیا کریں؟ اور جو نہیں پڑھے وہ تو شروع سے ہی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی کام اٹھا لیں یہ کر لیں گے، نہیں بھی آتا کر لیں گے، کوشش ضرور کریں گے، لیکن جہاں نمبر آئے گا قرآن پاک کا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ مقصد صرف عمل ہے، 2 ٹوک بات ہے، مقصد صرف عمل ہے۔ اتنی سی بات پہ آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا تھا، قبر میں کہہ دینا منکر نکیر کو میں کیا کرتا، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اس بات پہ کیا چھوٹ ہو جائے گی کہ میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، کوئی تکا نہیں ہے، یہ آپ پیدا ہو گئے، آپ مسلمان پیدا ہو گئے، 25 کروڑ عوام پاکستانی مسلمان میں آپ پیدا ہو گئے، یہ کیا تکا لگ گیا اللہ کا؟ یہ تکا نہیں لگا، یہ آپ ایک مسلمان پیدا، اللہ کی مرضی سے مسلمان پیدا ہوئے، الحمدللہ۔
تو اب آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے پڑھ نہیں سکتے سمجھ سکتے ہیں یار, سن سکتے ہیں, اللہ نے کچھ تو نعمتیں دی. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خالی ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سچا کھرا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.